ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک بہت دلچسپ کہانی لے کر۔ تو چلیے پھر بغیر انتظار کیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شہر کے سب سے بڑے فیشن ایونٹ کی تیاریاں عروج پر تھیں، جس کا مرکزی اسپانسر خود میر کاظم تھا۔ ریہرسل کے دوران وہ اسٹیج کے سامنے بیٹھا نئے چہروں کو پرکھ رہا تھا کہ تبھی ریمپ پر ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ اعتماد سے بھرپور چال، سادگی میں لپٹا حسن، مگر آنکھوں میں ایک گہری اداسی جو باقی ماڈل سے اسے الگ کرتی تھی۔ وہ چونک سا گیا، ساتھ بیٹھے اپنے دوست کے کان میں بولا، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ نور ہے جانی، نور، سراپا نور۔ خمار زدہ لہجے میں وہ بولا تو میر کاظم ہنسنے لگا۔ لگتا ہے یہ اس کا پہلا شوٹ ہے۔ ہاں پہلا ہے، مگر بہت اوپر جائے گی، دیکھنا تم۔ مگر یہ تو کافی کم سن ہے، میر کاظم تشویشناک لہجے میں بولا۔ ہاں ہیوی میک اپ سے بڑی دکھے گی، ڈونٹ وری۔ ویسے کافی انرجیٹک ہے یہ۔ پیشنیٹ لگ رہی ہے، مگر اتنی سنجیدہ کیوں ہے؟ میر کاظم نے پوچھا۔ او یار میر، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ خباثت سے مسکرایا تو میر کاظم کی نظر اسی لمحے نور پر جم سی گئی۔ اس نے فوراً اپنے مینیجر کو بلا کر حکم دیا کہ شو کی اوپننگ اسی لڑکی سے کروائی جائے۔ کچھ ہی دیر بعد جب ریہرسل ختم ہوئی، نور کو بلا کر ایک بولڈ اور سلیو لیس کاسٹیوم تھمایا گیا، جسے دیکھتے ہی نور کے چہرے پر ایک دم سے ناپسندیدگی اتر آئی۔ اس نے فوراً وہ کاسٹیوم واپس کیا اور نرمی سے انکار کر دیا۔ مگر کیوں؟ مینیجر ششدر ہو گیا۔ کیونکہ میرے پاس نیو ڈیٹس نہیں ہیں۔ تو مینیجر نے اسے قائل کرتے ہوئے کہا، ڈیٹس کا کوئی مسئلہ نہیں نور، کامی سر کا دوست ہے، تمہیں ڈیٹس مل جائیں گی۔ آپ بلا وجہ اصرار کر رہے ہیں، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ اصرار کرنے کی ایک وجہ ہے۔ کیسی وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ تم میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی تو مینیجر گھوم کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس موقع کو ہاتھ سے مت گنواؤ نور، تم نہیں جانتی میر کاظم کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں کتنی سفارشیں کرواتی ہیں۔ اس نے پھر سے کاسٹیوم نور کی طرف بڑھایا تو نور نے دو ٹوک انداز میں اب کاسٹیوم پکڑنے سے ہی انکار کر دیا۔ معذرت، لیکن میں ایسے باریک لباس میں شوٹ نہیں کروا سکتی، آپ کسی اور کو ہائر کر لیں۔ تم پاگل ہو کیا؟ تم میر کاظم کی آفر کو ٹھکرا رہی ہو؟ مینیجر اب شوق میں تھا، مگر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے خود میر کاظم نے چوز کیا ہے، مگر نور اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ اچھا دیکھو، تم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ، ریمپ اوپننگ کی کتنے چارج کرو گی؟ کیا بات ہے، آپ کو ایک دفعہ میرے انکار کی سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ وہ چیخ کر بولی تو مینیجر جو زب ہو گیا۔ لیکن جب یہ خبر میر کاظم تک پہنچی تو اسے یقین ہی نہ آیا، کیونکہ آج تک اس فیلڈ میں کام کرتی کسی لڑکی کی اتنی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میر کاظم جیسے شخص کو انکار کرے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں خود بات کرتا ہوں، اس وقت کہاں ہے؟ میک اپ روم میں سر، سب وہیں پر ہے، آپ ابھی وہاں نہ جائیں، ویسے ہی منہ پھٹ سی ہے، کوئی بدتمیزی نہ کر دے۔ کچھ نہیں ہوتا۔ غصے اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ خود نور سے ملنے چلا گیا۔ میر کاظم کے میک اپ روم میں داخل ہونے پر ایک دم سے جیسے سناٹا چھا گیا۔ نور کے علاوہ باقی سب نے اسے اچھے سے سلام کیا، مگر نور کا اسے اگنور کرنا کچھ ہضم نہ ہوا۔ وہ اپنے اندر کے تیش کو چھپا کر چند قدم کے فاصلے پر رک کر اسے مخاطب کر کے بولا، مس نور، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے میرا شو کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میر کاظم کی بات سن کر میک اپ روم میں سرگوشیاں بلند ہوئی۔ سب کی حیرت بھری نظریں اب نور پر جم گئی، مگر نور نے انتہائی بے پرواہی سے میر کاظم کی طرف دیکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولی، جی میں نے انکار کر دیا ہے۔ وجہ؟ کتنی بار بتاؤں وجہ؟ وہ چڑ کر بولی تو میر کاظم کی آنکھوں میں عجب چمک لہرائی۔ اس کاسٹیوم میں ایسا کیا ہے؟ وہ ضبط سے بولا۔ نور نے پرسکون مگر واضح لہجے میں جواب دیا، یہ لباس میرے اصولوں کے خلاف ہے،
میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتی جس سے میرا ضمیر راضی نہ ہو۔ میر قاسم کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ ایک معمولی حیثیت کی لڑکی نے اس کے فیصلے کو چیلنج کر دیا تھا۔ وہ بے چین سا ہو گیا، مگر اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا، اتنا نخرہ کس بات کا بھائی؟ بات نخرے کی نہیں ہے، یہ میرا اصول ہے، میں سلیو لیس اور باریک کپڑے نہیں پہنتی۔ وہ کندھے اچکا کر بولی تو میر کاظم کو اس کا یہ انداز سلگھا سا گیا۔ وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ تم جانتی بھی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ 2 ٹکے کی ماڈل ہو کر اتنا ناز؟ ماڈلز میں کون سی عزت ہوتی ہے جو اتنا واویلا مچا رہی ہو؟ ابھی تو تم نے ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھا ہی ہے، تمہیں تو ابھی کوئی جانتا بھی نہیں۔ تمہارے پاس ابھی صرف ایک پروجیکٹ ہے اور تمہاری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر نور کے اندر کی خودداری کو شدید ٹھیس لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چنگاری سی روشن ہوئی۔ اس نے بلند مگر باوقار لہجے میں جواب دیا، میر کاظم، آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ کسی کی بھی عزت نفس کو روند کر رکھ دیں؟ میں ماڈل ضرور ہوں مگر بکاؤ مال نہیں ہوں کہ جو چاہے مجھ سے کروا لے۔ عزت پیسوں سے نہیں کردار سے بنتی ہے، اور یہ سبق شاید آپ کو ابھی سیکھنا باقی ہے۔ اس کا لہجہ دبنگ میک اپ روم میں سب کو ساکت کر گیا۔ اسٹاف کے تمام لوگ حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میر کاظم کو اس کے منہ پر ایسی کھری کھری سنائے، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ میر کاظم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، مگر پھر عجیب بات ہوئی کہ اس کے اندر غصہ ایک دم سے ٹھنڈا سا پڑ گیا۔ ایک انجانی سی حیرت اور تجسس نے غصے کی جگہ جنم لیا، اور وہ سوچنے لگا کہ کوئی تو ہے جو اس کی دولت اور روب سے مروب نہیں ہوا۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے پلٹ گیا، مگر اس کے دل میں انا کی چنگاری سلگ اٹھی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے اپنے خاص اور قابل اعتماد ملازم جہانگیر کو طلب کیا اور حکم دیا کہ اس لڑکی کے بارے میں مکمل معلومات جمع کی جائیں۔ اس کا گلی، محلہ، گھر، خاندان، سب کچھ شام تک پتہ چل جانا چاہیے۔ جہانگیر نے سر ہلایا اور فوراً باہر نکل گیا۔ شام کو جب رپورٹ میر کاظم کی میز پر پہنچی تو اسے پڑھتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب طنزیہ اور خطرناک مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ایسی مسکراہٹ جو کسی طوفان کے آنے کا پیش خیمہ تھی، اور نور بے خبر تھی کہ اس کی خودداری اور بے باکی نے کس قدر طاقتور شخص کی انا کو للکار دیا ہے۔ نور دل میں طوفان دبائے جب گھر پہنچی تو اس کا رونے کو دل چاہا۔ اسے پروجیکٹ سے نکال دیا گیا تھا اور مزید نیا کام اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ اس نے پیروں سے باریک ہیل والے سینڈل اتارے اور اپنے ہینڈ بیگ زور سے بیڈ پر پھینکا۔ اس کا چہرہ غصے اور تھکن سے پیلا پڑ رہا تھا، مگر اسے پریشانی اس بات کی تھی کہ اس کے پاس سرے سے کوئی کام ہی نہیں، اور کام نہ ہونے کا مطلب نو پیسہ، جس کے لیے وہ پہلی بار باہر نکلی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا۔ وہ تنہائی میں کچھ دیر سوچنا چاہتی تھی۔ اس کا ابھی گھر کے کسی بھی فرد سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن خالہ کو اس کی آنے کی اطلاع کر دی گئی تھی۔ وہ بالا خانے سے اتر کر سیدھا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ پان کی ایک باریک سی پیک اس نے دروازے کے پاس پھینکی، دوپٹے کے پلو سے اپنے ہونٹوں کے کنارے صاف کیے اور پھر اپنے کھلے بال ہاتھوں سے سمیٹ کر کندھے کی ایک طرف گرا دیے۔ وہ کسی زمانے میں بلا شبہ حسین اور سیاہ بال رکھتی تھی، مگر اب خضاب سے رنگے بالوں میں نہ تو کوئی چمک تھی اور نہ ہی کوئی دلکشی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے بال کھلے رکھتی تھی جو ساڑی کے ساتھ ان پر بھلے بھی لگتے۔ نور نے جب انہیں دیکھا تو ایک دم سے سنبھل گئی اور اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے لگی۔ خالہ کی بڑی بڑی بولتی آنکھیں چپ چاپ اس کا جائزہ لینے لگی، پھر قریب رکھے صوفے پر ایک ادا سے آ کر بیٹھ گئیں اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے چپتی نگاہ سے دیکھ کر بولی، کیا بات ہے نور؟ چہرے پر اتنی ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہوئی ہیں؟ کچھ نہیں خالہ، ویسے ہی تھک گئی ہوں، وہ نظر چرا کر بولی۔ کتنے پروجیکٹ ملے ہیں تجھے آج؟ نہ جانے نور کو ایسا کیوں لگا کہ جیسے خالہ اس کے اندر کی ساری کہانی جان چکی ہیں۔ اسے پسینہ سا آنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دن تو ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ پروجیکٹ بھی ملنے لگیں گے۔ مگر کب؟ تم جانتی ہو نا کہ ہم دھندے والے لوگ ہیں،
ऐसे काम करते ही नहीं जिसमें पैसा देर से आने की उम्मीद हो। ये हमारे कोठे की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि लड़की काम की गर्ज से बाहर निकली हो, वरना काम तो खुद चलकर हमारे पास आते हैं। वो अजीब खबासत से मुस्कुराई तो नूर के तन बदन में आग सी लग गई। वो तेज तेज सांसें लेने लगी तो एकदम से खाला ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ, किसी से लड़कर तो नहीं आ रही? नूर ने थूक निकला। ये मॉडलिंग मेरे बस की बात नहीं है खाला, मुझसे ना होगी। फिर क्या करेगी? किसी स्कूल में जॉब या फैक्ट्री? उसकी बात पर खाला ने एक जोरदार कहकहा लगाया और फिर उठकर उसके करीब आई और आहिस्ता से बोली, तू अच्छी तरह जानती है यहाँ के उसूल को। तूने जिद बांधी कि तू ये काम नहीं करेगी तो मैंने भी तरस खा लिया, सिर्फ इस शर्त पर कि तू बाहर से पैसा कमा कर लाएगी और मेरे हाथ पर रखेगी। इतना तुम्हें जानती हूँ कि मॉडलिंग की दुनिया में पैसा बहुत है, इसीलिए तुझे इजाज़त भी दे दी। मगर ये जो तू मुझे बुद्धू बना रही है, मास्टरनी बनकर या फैक्ट्री वर्कर बनकर, तो याद रख मैं कोई नन्ही बच्ची नहीं हूँ कि जिसे तू बहला रही है। बाहर निकलकर पैसा कमाना यहाँ की लड़कियों के बस की बात नहीं, इसलिए अब तू वो कर जो हम कह रहे हैं। ये कहकर वो जूही दरवाजे की तरफ बढ़ी तो नूर एकदम से भागकर उसकी तरफ गई। नहीं नहीं खाला, मुझ पर यकीन करो। तो वो एकदम गुस्से से मुड़कर पलटी। कितना यकीन करें? हाँ, 6 महीने से तुम यही नारे लगा रही हो, हमारे कोठे पैसों से चलते हैं, लारे से नहीं। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गई। कॉरिडोर में कदम रखते ही उसके चेहरे के तासुरात तब्दील हो गए। उसने अपनी खास मुलाजमा रक्षी को आवाज़ दी। रक्षी कांपते कांपते जो ही उसके पास आई तो खाला ने सर्द और फैसलाकुन लहजे में कहा, आज नत उतराई की रस्म है और इसकी शुरुआत नूर से होगी। नूर से? मुलाजमा के चेहरे पर हल्की सी तशवीश नमूदार हुई। उसने आहिस्तगी से कहा, मगर मैडम वो मान जाएगी। खाला के होंठों पर एक बेरहम मुस्कुराहट आई। अच्छे अच्छे मान जाते हैं, ये क्या चीज़ है? बाहर से भी पैसा कमाने में नाकाम हो गई तो फिर अपने पुराने धंधे पर बैठेगी, आखिर पेट तो लगा है ना। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बरसों के तजर्बे और बेहिसी की गवाही दे रही थी। रात ढलते ही हवेली के अंदरूनी हिस्से में चरागां शुरू हो गया। खुशबुओं से महकते कमरे, सजी हुई महफिल और मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। नूर को जब उस रस्म के बारे में बताया गया तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने फ़ौरन इनकार कर दिया, मैं ये सब नहीं करूँगी, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे जल्द अच्छी जॉब मिल जाएगी, मगर मुझे ये सब मंजूर नहीं। रक्षी के साथ वो लड़ पड़ी। कमरे में हंगामा बरपा था। कई मुलाजमाओं ने नूर को पकड़ रखा था और चीख चीख कर सारा घर उसने सर पर उठा रखा था। खाला जब कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर उसका चेहरा सर्द पड़ गया। उसने सख्त लहजे में कहा, यह फैसला तुम्हारा नहीं, मेरा है। इस घर में जो भी होता है मेरी मर्जी से होता है और आज तुम्हारी नत उतरेगी, चाहे तुम मानो या ना मानो। ये सुनते ही नूर के अंदर का खौफ गुस्से में बदल गया। वो फिर से चीखने लगी, नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं करूँगी, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। उसने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, मगर लड़कियों ने फौरन कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और दरवाजे के आगे ही खड़ी हो गई। कमरे में एक अजीब अफरा तफरी मच गई। नूर ने मेज़ पर रखा सामान ज़मीन पर गिरा दिया, अलमारी के कपड़े बिखेर दिए और खिड़की से भागने की कोशिश की, मगर 2 मजबूत हाथों ने उसे रोक लिया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ये सब नहीं करूँगी। मगर किसी के कान पर जूं तक ना रेंगी। यहाँ ऐसी चीखें रोज़ का मामूल थीं जिन्हें दीवारें सुन सुन कर बेहिस हो चुकी थीं। खाला के चेहरे पर गुस्सा और बेजारी के मिले जुले तासुरात थे। उसने मुलाजमाओं को इशारा किया कि नूर को छोड़ दे और ख़ुद उसके करीब आकर खड़ी हो गई। नूर हाँफती हुई बिखरे बालों के साथ गुस्से और खौफ की मिली जुली कैफियत में उसे घूर रही थी। खाला ने सर्द लहजे में कहा, कान खोल कर सुन ले, जब तक तू हमारी बात नहीं मानेगी इस कमरे से बाहर कदम नहीं रख सकती। ना खाना मिलेगा ना पानी, बस यही 4 दीवारी तुम्हारी दुनिया होगी। फिर से मेरी ऑफर सोच ले, अपनी मर्जी से मान जा या फिर भूख और तन्हाई से समझौता कर।
फैसला अब तेरा है। मैं तुझे सिर्फ आधा घंटा दे रही हूँ, तेरे पास अब सिर्फ इतना ही वक्त है। फिर उसने इंतहाई सर्द नज़रों से लड़कियों की तरफ देखा और रक्षी की तरफ मुड़ी। आधे घंटे का मतलब सिर्फ आधा घंटा है। उसने उंगली उठाकर रक्षी को तंबीह की। अगर ये मान जाती है तो ठीक, अगर नहीं तो इसकी नथ उतरवा कर कपड़े पहना देना और मेकअप हल्का फुल्का करना। इसे अभी मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं, ये वैसे भी काफ़ी प्यारी है। ये कहकर वो पलटी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। नूर ने आखिरी कोशिश करते हुए उसका दामन पकड़ लिया। खाला, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझ पर रहम खाओ। मगर खाला ने सख्ती से अपना हाथ छुड़ाया और बगैर पीछे मुड़े कमरे से निकल गई। उसके साथ ही दीगर लड़कियां भी बाहर निकल आईं। दरवाजे को बाहर से कुंडी लगने की आवाज़ आई, एक ऐसी आवाज़ जिसने नूर के दिल पर हथौड़े की तरह ज़रब लगाई। अकेले कमरे में बंद दरवाजे के पीछे नूर सिसकते सिसकते ज़मीन पर बैठ गई। उसका सारा जिस्म कांप रहा था। उसने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज़, कोई तो मेरी बात सुनो। मगर बाहर खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। थक हार कर वो दरवाजे के साथ ही ज़मीन पर ढह गई। उसकी चीखें अब सिसकियों में बदल चुकी थीं। आंसू उसके गालों पर बेतहाशा बह रहे थे। वो बेदम होती जा रही थी, मगर उसके दिल में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि आखिर उसकी ज़िंदगी इस मोड़ पर क्यों आ खड़ी हुई, और अब क्या वाकई उसके पास बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। खिड़की से बाहर रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी और उसी गहरी तारीकी में नूर की उम्मीदें भी दम तोड़ती जा रही थीं। यहाँ रातें जागती थीं और दिन सोते थे। जूं जूं रात गहरी होने लगी, कोठे की रौनकें उरूज पर पहुंचने लगी। बालाई मंजिल के कमरों से मुधर साजों की आवाज़, पाजेब की झनकार और हल्के हल्के कहकहों की गूंज पूरे माहौल में सरायत किए हुए थी। दीवारों पर आवेज़ां कदीम आईने, रंगीन झालरों से सजी छतें और फर्श पर बिछे कालीन, सब कुछ एक ऐसी दुनिया की गवाही दे रहे थे जहाँ चमक दमक के पीछे बेशुमार दर्द और मजबूरियाँ दफन थी। खुशबुओं से भरा माहौल, मध्यम रोशनियाँ और हर तरफ सजावट। मगर इस तमाम तर रौनक के पीछे एक उदासी सी छुपी महसूस होती थी, जैसे ये महलनुमा इमारत खुद भी बरसों से आहें भर रही हो। नीचे दालान में नायका खड़ी मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। भारी भरकम जेवरात, चमकीला और भड़कीला लिबास, होंठों पर गहरी सुर्खी और आंखों में बरसों के तजुर्बे की चालाकी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट सजी थी जो खुशामद और मकारी का इम्तिजाज थी। हर आने वाले मेहमान के सामने झुकती, मगर अंदर ही अंदर अपने फ़ायदे का हिसाब लगाती रहती। तभी उनके दरवाजे के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकी तो इस गली में एक हलचल मच गई। ब्लैक कलर की बड़ी सी गाड़ी का दरवाज़ा एक बॉडीगार्ड ने खोला और जब उसमें से एक इंतहाई बारोब और अमीर कबीर आदमी उतरा तो खाला के छोड़े हुए दो आदमी चौंक कर खड़े हो गए, जबकि उनमें से एक मर्द ने इंतहाई मस्कीन सी सूरत बनाकर उससे पूछा, आपको किससे मिलना है? तो वो बोला, मुझे नूर से मिलना है। तो उसकी आंखें चमकने लगी और वो उसे लेकर फौरन अंदर आ गया। खाला तो पहले से ही तैयार खड़ी थी, मगर ऐसा शानदार मर्द और उसका शाहाना अंदाज देखकर खाला दंग रह गई। स्याह क्लासिक सूट, हाथ में महंगी घड़ी की चमक और चेहरे पर वही मखसूस रोबो दबदबा जो उसकी शख्सियत का खासा था। उसके कदमों की चाप सुनते ही पूरे कोठे पर सहर सा तारी हो गया। मुलाजमाएं फौरन रास्ते से हट गईं। साजिंदों ने धुन मधम कर दी, गोया कोई बहुत बड़ी हस्ती तशरीफ लाई हो। नायिका फौरन आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर खुशी की चमक नुमाया थी। उसने झुककर सलाम किया और तपाक से इस्तकबाल करते हुए बोली, खुश आमदीद, आपका तारुफ? मुझे मीर काजिम कहते हैं। खाला एकदम बिच सी गई। आपकी आमद से ये महफिल रौनक पा गई। आज तो गोया चांद खुद उतर आया है। मीर काजिम ने सरसरी सी नज़र पूरे माहौल पर डाली। उसके चेहरे पर एक ऐसा तासुर था जैसे ये सब उसके लिए कोई नई बात ना हो, बल्कि एक मामूल हो। नायिका ने मज़ीद खुशामदाना लहजे में कहा, आज की रात बहुत ख़ास है मीर साहब, एक नई कली खिलने वाली है और आपकी मौजूदगी ने तो इस रात को 4 चांद लगा दिए।
मगर मीर काजिम के चेहरे पर एक गहरी संजीदगी छाई हुई थी और उसकी नज़रें मुसलसल एतराफ़ में जैसे कोई चीज़ तलाश कर रही हों। मुझे नूर से मिलना है, ये कहकर उसने एक मोटी सी रकम नायका की तरफ बढ़ाई तो नायका ने मुस्कुराकर वो गड्डी अपने हाथ में ले ली और फिर एक मखसूस इशारा दूर खड़ी मुलाजमा को किया, जो फ़ौरन भागते हुए उसके पास आई तो नायका ने वो रकम उसके हाथ पर रख दी और उसे जाने को कहा। फिर वो मीर काजिम की तरफ मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, आइए मीर साहब, मैं खुद आपको लेकर चलती हूँ। ये कहकर वो उसे लिए सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर मंजिल की तरफ बढ़ी। रास्ते में मध्यम रोशनी, दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और फ़ज़ा में रची अतर की महक, सब कुछ एक अजीब सी घुटन और बेचैनी का एहसास दिला रहा था। नूर के कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर नायका ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, मीर साहब, नूर इसी कमरे में है, आप तशरीफ़ ले जाएं। मैं बाहर ही हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो बिला झिझक बताइएगा। ये कहकर वो मायने खेज मुस्कुराहट के साथ पीछे हट गई। मीर काजिम ने दरवाजे को धकेला और अंदर कदम रखा। कमरे की हल्की रोशनी में सबसे पहले उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी। नूर, जो मुख्तसर लिबास में मलबूस थी, अपने आप को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आंसुओं से तर था और आंखों में ऐसा खौफ था जो किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह लग रहा था जो पिंजरे में कैद हो। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही नूर का सारा जिस्म कांप उठा। उसने फ़ौरन खुद को मज़ीद समेटा और बिजली किसी तेज़ी से उठकर खड़ी हुई। नीम मलगजे अंधेरे में उसे एक मर्द का साया अंदर आने का एहसास हुआ और उसे सांप सूंघ गया। मीर काजिम चंद लम्हे दरवाजे पर ही खड़ा रहा। उसकी नज़रें कमरे का जायज़ा लेती रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आहट सुनते ही नूर मज़ीद सुकड़ गई। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया, गोया इस तरह वो खुद को इस पूरी सूरत हाल से छुपा सकती हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी जिसे नूर की दबी दबी सिसकियाँ तोड़ रही थी। बाहर कोठे की रौनक, साजो आवाज़, सब कुछ उसी तरह जारी था, मगर इस बंद कमरे के अंदर एक अलग ही दुनिया बस चुकी थी, जहाँ खौफ, बेबसी और एक अनजाना अंजाम साया किए खड़ा था। मीर काजिम अंदर दाखिल हुआ और जो ही दरवाज़ा बंद करके मुड़ा तो नूर सोफे के पीछे जा छुपी। उसने अपनी सिसकियाँ दमाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। वो अपने घुटनों को सीने से लगाए खुद को एक गोलाई में समेटे खौफ से थर थर कांप रही थी। कुंडी चढ़ने की हल्की सी आवाज़ ने नूर के दिल को धक से कर दिया। उसने फ़ौरन अपनी आंखें ज़ोर से भींच ली, जैसे आंखें बंद कर लेने से ये सारा मंजर, ये कमरा और सारा खौफ कहीं गायब हो जाएगा। मगर आंखें बंद होने के बावजूद उसके कान मुकम्मल तौर पर बेदार थे, हर आहट, हर कदम की चाप को महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ मीर काजिम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसकी नज़रें पूरे कमरे का बगौर जायज़ा ले रही थी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये लड़की गई कहाँ। अभी चंद लम्हे पहले तो वो यहीं कहीं थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ दूर से आती हल्की मौसीकी की मध्यम सी गूंज फ़ज़ा में तैर रही थी। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। ये पायल की आवाज़ थी, बहुत मध्यम, मगर इतनी वाज़ेहा कि मीर काजिम चौंक उठा। वो रुक गया और गौर से सुनने लगा। आवाज़ सोफे की तरफ से आ रही थी। उसके कदम खुद ब खुद उसी सिमत उठने लगे, आहिस्ता और खामोशी के साथ, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के करीब जा रहा हो। जब वो सोफे के बिल्कुल करीब पहुंचा और झुक कर देखा तो नूर को वहाँ दुबका हुआ पाया। खुद को समेटे सहमी हुई, आंखें बंद किए। ये मंजर देखकर उसके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। मिस नूर, आप जैसी बुलंद ख्याल पाकीज़ा लड़की कोठे पर। उसकी आवाज़ में तंज इतना गहरा और तेज़ था कि जैसे चाकू की धार हो। यह आवाज़ कानों में पड़ते ही नूर ने झटके से आंखें खोल दी और पलट कर देखा। सामने मीर काजिम को बैठा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये ख्वाब नहीं था, यह हकीकत थी। वही मीर काजिम जिसकी ऑफ़र वो उसके मुंह पर मार कर आई थी, अब चंद घंटों के बाद उसके सामने इस हालत में थी कि खुद से निगाह नहीं मिला सकती थी। एक लम्हे के लिए उसे यूं लगा जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे सांसें गले में अटक गई हों।
घबराहट में वो एकदम उठ खड़ी हुई। उसकी नजरें कमरे में किसी रास्ते की मतलाशी थी। मीर काजिम ने भी फौरन 2 कदम पीछे हटा लिए ताकि वो सोफे के पीछे से निकल सके, मगर उसकी आंखें मुसलसल नूर पर जमी रहीं, जैसे वो उसके हर अमल को, हर खौफ को गौर से पढ़ रहा हो। इस छोटी सी ब्रेक के लिए मैं बहुत बहुत माजरत ख्वाह हूँ। क्या नूर मीर काजिम के हत्थे चढ़ जाएगी या मीर काजिम उसे उसी तरह धुतकार देगा जैसे नूर ने उसे धुतकारा था? क्या नूर की जिंदगी किसी नए मोड़ पर मुड़ने वाली थी? क्या उसकी जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव आने वाला था? ये सब कुछ तो हमें आगे चलकर ही मालूम होगा कि नूर की कहानी का अंजाम क्या होता है। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। नूर झिझकते, लड़खड़ाते कदमों से सोफे के पीछे से निकली। उसके हाथ अब भी खुद को छुपाने में मसरूफ थे। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में आंसुओं की चमक थी। उसी लम्हे मीर काजिम ने तंज के तीर बरसाने शुरू कर दिए। मैंने जो कॉस्ट्यूम तुम्हें दिया था वो इसके मुकाबले में तो काफी हद तक जिस्म ढांप रहा था। ये अब तुमने क्या पहन रखा है मिस नूर? क्या आप बताना पसंद फरमाएंगी? वो उसे देखकर मजाक उड़ाने लगा। बड़ी सती सावित्री बन रही थी वहां सबके सामने, मगर अकेले में ये है तुम्हारी असल औकात? ये कैसा लिबास पहनकर तुम रात की तारीकी में अपना मुंह काला कर रही हो? अच्छा धंधा है तुम्हारा। उसके एक एक लफ्ज ने नूर के दिल पर गहरे जख्म लगाए। उसकी आंखों से आंसू बेइख्तियार बहने लगे, मगर उसकी खुददारी ने फिर भी हार ना मानी। कांपती आवाज में मगर पूरी कुव्वत से चीख कर कहा, मैं ये धंधा नहीं करती। अभी उसका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि मीर काजिम ने धाड़ कर कहा, खबरदार जो आवाज़ मेरे सामने ऊंची की। उसकी आवाज़ इतनी सख्त और कड़कदार थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। नूर ने खौफजदा होकर झुरझुरी सी ली। वो सकते में आ गई। उसके कदम मन भर के हो गए, जैसे पांव तले से ज़मीन ही निकल गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और वो बेबसी से बस उसे देखती रह गई। सारे जवाब हलक में ही अटक कर रह गए। मीर काजिम ने अपनी शर्ट के बटन जब तेजी से खोलने शुरू किए तो नूर का सारा वजूद खौफ से कांप उठा। उसने फौरन पीछे हटते हुए कांपती आवाज में कहा, क्या कर रहे हैं? प्लीज नहीं, मैं जान दे दूंगी मगर मेरे करीब मत आना। उसकी ये बात सुनकर मीर काजिम के होंठों पर एक अजीब, दिलावेज मगर खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा, कैसे लोगी जान? उसके लहजे में तंज था, जैसे वो नूर के खौफ से लुत्फानंदोज हो रहा हो। नूर ने घबराहट में इधर उधर नजरें दौड़ाई और उसकी नज़र करीब पड़ी एक मेटल के गुलदान पर पड़ी। उसने बिजली की सी तेजी से उसे उठा लिया और कांपते हाथों से मीर काजिम की तरफ तान लिया। मैं इससे मार दूंगी तुम्हें, उसने चीख कर कहा, मगर उसकी आवाज़ में लर्जिश साफ महसूस हो रही थी। मीर काजिम ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर उसकी नज़रें मेटल के गुलदान पर जमी जहां नूर की कांपती उंगलियां उसे बमुश्किल थामे हुए थी। ये कपकपाहट इतनी मामूली सी थी मगर मीर काजिम की तेज नज़रों से छुपी ना रह सकी। उसके चेहरे पर कोई खौफ या तरद्दुद नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो जानता हो कि ये मज़ाहमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। शर्ट के सारे बटन खुल चुके थे। उसका चौड़ा सीना नुमाया था, जिससे झांकती खूबसूरत चेन झलक दिखला रही थी। वो बिला खौफ आगे बढ़ा तो नूर मजीद पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी पीठ दीवार से जा लगी। अब पीछे हटने की कोई जगह बाकी ना रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें उखड़ी उखड़ी सी थी। जो ही मीर काजिम मजीद करीब आया, नूर ने आखिरी कोशिश के तौर पर गुलदान पूरी कुव्वत से उसके सर पर मारना चाहा, मगर उससे पहले कि वार पूरा होता मीर काजिम ने फुर्ती से एक हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई मजबूती से थाम ली। गुलदान उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और उसकी खनक पूरे कमरे में गूंज उठी। अगले ही लम्हे उसने नूर की कलाई को एक झटका दिया और वो बेख्तियार उसके सीने से जा टकराई। इतना गुस्सा नहीं करते मेरी जान,
اس نے نرم مگر گہرے خمار زدہ لہجے میں کہا تو نور اس کی باہوں کی گرفت میں تڑپ اٹھی۔ اس کا پورا وجود مزاحمت کر رہا تھا مگر طاقت جواب دے چکی تھی۔ یا اللہ مجھے موت دے دے پلیز، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آواز میں ایسا درد تھا جو کسی پتھر دل کو بھی پگھلا دیتا۔ یہ سن کر میر کاظم نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا اور نور توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین پر گر گئی۔ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ شرم، خوف اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کا بدن سسکیوں سے ہلنے لگا۔ میر کاظم چند لمحے خاموشی سے اسے یوں بکھرا دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے نیچے جھکا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ نور کے گھٹنے پر رکھا۔ اس لمس کے ساتھ ہی نور کا جسم جیسے مزید سمٹ گیا۔ وہ اور زیادہ خود کو سکیڑنے لگی اور روتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ 500 روپے رکھ لو، مجھے جانے دو، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میر کاظم کو بے اختیار چپ سی لگ گئی۔ نور نے بے بسی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مجھے ایسے رسوا نہ کرو، خدا کے واسطے، اس نے سسکتے ہوئے التجا کی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مظلومیت تھی جو کسی بھی سنگ دل انسان کا دل پگھلا دیتی، مگر میر کاظم کے چہرے پر کسی نرمی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بس خاموشی سے گہری نظروں سے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی معمے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ جس فیلڈ سے تھا وہاں لڑکیاں تو خود خوشی سے اپنا آپ سونپ دیتی تھیں، لیکن یہ عزت بچانے کے لیے جیسے تڑپ رہی تھی، یہ اس کے لیے ایک نئی اور انوکھی چیز تھی۔ کمرے میں صرف نور کی دبی دبی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی اور اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھا میر کاظم گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میر کاظم کافی دیر خاموشی سے نور کو گھورتا رہا، جیسے اس کے چہرے پر لکھے درد کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، تم کوٹھے پر رہتی ہو، یہیں جمی پلی ہو، پھر اتنا گریز کیوں؟ نور نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، یہاں پر رہنے والے مجبور ہوتے ہیں، یہ خوشی کے سودے نہیں ہوتے۔ میر کاظم کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، کیسی مجبوری؟ تمہیں تو ماڈلنگ میں کام مل چکا تھا، چاہتی تو یہاں سے نکل سکتی تھی اور باعزت زندگی بھی گزار سکتی تھی۔ نور نے تلخی سے سر جھٹکا، ماڈلنگ کی زندگی بھی کوٹے کی زندگی سے زیادہ مختلف نہیں ہوتی، بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں دھندا رات کو ہوتا ہے اور وہاں کام ہی دوسروں کے بستر پر جا کر ملتا ہے۔ میں نے مجبوری میں وہ کام لیا تھا تاکہ خالہ کو رقم دے سکوں، تاکہ وہ نت اتروا کر مجھے اس گندے دھندے میں نہ دھکیلیں، مگر اس کی آواز رند گئی اور وہ رونے لگی۔ میں نے ماڈلنگ سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے اس طرف دھکیل دیا، حالانکہ میں نے کہا بھی تھا کہ میں کسی اسکول یا فیکٹری میں جاب کر لوں گی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میر کاظم خاموشی سے اس کی پوری کہانی سنتا رہا۔ جوں جوں نور بولتی گئی اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ وہ غصہ، وہ طنز، وہ نخوت، سب کہیں دب سا گیا اور اس کی جگہ ایک انجانی سی سنجیدگی نے لے لی۔ وہ اچانک ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالی، سلگائی اور گہرے گہرے کش لیتے ہوئے خاموشی سے نور کو تکنے لگا۔ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا، کوئی ایسا خیال جو اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اچانک اٹھا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جارحانہ انداز دیکھ کر نائکا گھبرا کر فوراً اس کی طرف لپکی۔ اس نے پریشان کن لہجے میں پوچھا، کیا ہوا سرکار؟ اگر اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے تو مجھے بتائیں، ابھی اس کا دماغ درست کر دوں گی۔ میر کاظم نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا اور واضح لہجے میں کہا، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی نائکا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ چند لمحے بس اسے دیکھتی رہی جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو، مگر جلد ہی اس کے چہرے پر کاروباری چالاکی لوٹ آئی۔ اس نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا، نکاح ضرور کریں میر صاحب، مگر 60 لاکھ روپے لگیں گے۔ یہ تو ہمارے کوٹھے کا ہیرا ہے، ایسے مفت میں تھوڑا ہی کسی کو دے دیں۔
میر کاظم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جیب سے چیک بک نکالی، دستخط کیے اور چیک نائکا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نائکا نے جب اتنی بڑی رقم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تو اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس نے فوراً ملازموں کو حکم دیا کہ قریبی مسجد سے مولوی صاحب کو بلایا جائے تاکہ جلد از جلد یہ سودا پکا کر لیا جائے۔ جب یہ خبر نور تک پہنچی کہ اس کا نکاح میر کاظم سے کیا جا رہا ہے تو وہ حواس باختہ ہو گئی۔ اسے یقین ہی نہ آیا کہ چند لمحے پہلے جو شخص اسے ذلیل کر رہا تھا اب اسے نکاح کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس نے فوراً صاف الفاظ میں انکار کر دیا، نہیں، میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی، مجھے کسی قیمت پر منظور نہیں۔ مگر نائکا نے اس پر بے پناہ سختی شروع کر دی۔ اس نے دھمکیاں دی، سختی سے پیش آئی، حتیٰ کہ اسے زبردستی تیار کرنے کے لیے رخشی کو بلایا۔ نور روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی، مگر اس کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مولوی صاحب پہنچ چکے تھے، گواہ موجود تھے اور کمرے میں نکاح کی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ نور کی سسکی اور مزاحمت کے درمیان اس کی زبان سے بمشکل قبول کا لفظ نکلوایا گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی تھی اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر کیسی تقدیر ہے جو اسے ایک انجان، مغرور اور سخت دل شخص کے ساتھ باندھ رہی ہے۔ چند ہی لمحوں میں نکاح مکمل ہو گیا اور نور، جو کچھ دیر پہلے تک ایک خوفزدہ قیدی تھی، اب باضابطہ طور پر میر کاظم کی زوجہ بن چکی تھی۔ مگر اس کے دل میں خوشی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا، صرف ایک انجانہ خوف اور بے یقینی کی کیفیت طاری تھی۔ نکاح کی رسم مکمل ہوتے ہی باہر موسم بھی اچانک بگڑنے لگا۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بجلی کڑکنے کی آواز اور تیز ہوا کے جھونکوں نے پورے ماحول میں ایک عجیب سی افراتفری پھیلا دی۔ کوٹھے کے صحن میں کھڑے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، ملازمائیں سامان سمیٹنے میں مصروف ہو گئیں اور اسی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میر کاظم نور کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ بارش اتنی شدید تھی کہ چند قدم کے فاصلے پر بھی کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میر کاظم نے نور کا ہاتھ تھام رکھا تھا، مگر اس کی گرفت ذرا سی ڈھیلی ہوتے ہی نور نے موقع غنیمت جانا۔ اندھیرے اور بارش کی آڑ میں اس نے اچانک اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا اور مخالف سمت میں دوڑ پڑی۔ میر کاظم کو چند لمحوں کے لیے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ چلایا، نور رکو! مگر نور کے قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بارش میں بھیگتی، لڑکھڑاتی سڑک کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح اس جہنم سے، اس زبردستی کے رشتے سے دور نکل جائے۔ میر کاظم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کا پیچھا کیا۔ وہ طاقتور اور پھرتیلا تھا، بارش کی شدت بھی اسے روک نہ سکی۔ نور جیسے جیسے آگے بھاگ رہی تھی، اس کے قدم کیچڑ اور پانی میں پھسلتے جا رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں میر کاظم اس کے قریب پہنچ گیا اور بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ اس نے مڑ کر میر کاظم کو دیکھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، بال چہرے پر بکھرے تھے اور آنکھوں سے بارش کے قطروں کے ساتھ ساتھ آنسو بھی مل کر بہہ رہے تھے۔ مجھے چھوڑ دو، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بارش کے شور میں بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ میر کاظم نے سختی سے اس کا بازو تھامے رکھا اور سرد لہجے میں کہا، نکاح ہو چکا ہے، اب تم میری بیوی ہو۔ اس کے الفاظ میں کوئی نرمی نہیں تھی، بس ایک حتمی فیصلہ تھا جو وہ سنا رہا تھا۔ نور نے سر جھٹکتے ہوئے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، میں اس نکاح کو نہیں مانتی، یہ زبردستی کیا گیا نکاح ہے، میری مرضی شامل نہیں تھی اس میں۔ میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی، ایک ایک پائی لوٹا دوں گی، مگر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سنتے ہی میر کاظم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ اس نے نور کا بازو مزید سختی سے پکڑا اور اسے زور سے جھنجھوڑا۔ پیسے واپس کرو گی؟ اس کی آواز میں طنز اور غصہ دونوں گھلے ہوئے تھے۔ 60 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں جو تم واپس کر لو گی، اور پھر سب ختم۔ یہ نکاح ہے، ایک حقیقت ہے، اور اب تم اس حقیقت سے بھاگ نہیں سکتی۔ نور خوف سے کانپنے لگی، مگر پھر بھی ہمت جٹا کر بولی، آپ مجھے زبردستی نہیں رکھ سکتے،
یہ انصاف نہیں ہے۔ میر کاظم کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ اس نے سرد اور خطرناک لہجے میں کہا، تمہاری ساری بدتمیزیوں کا حساب میں ایک ساتھ لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی جو نور کے دل کو مزید خوفزدہ کر گئی۔ بارش اسی شدت سے برستی رہی، دونوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے، مگر اس وقت موسم کی سختی سے زیادہ خوفناک وہ لمحہ تھا جو دونوں کے درمیان چل رہا تھا۔ میر کاظم نے مزید کوئی بات کیے بغیر نور کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھایا۔ نور نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، اپنے قدم زمین پر جمانے کی کوشش کی، مگر اس کی طاقت میر کاظم کی گرفت کے آگے بچھ گئی۔ گاڑی کے دروازے تک پہنچتے ہی اس نے دروازہ کھولا اور نور کو تقریباً گاڑی کے اندر دھکیلا۔ نور گاڑی کی سیٹ پر گری اور رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ اس کے اندر مزاحمت کی جو تھوڑی بہت آگ بچی تھی وہ بھی اس آخری جھٹکے کے ساتھ بجھ سی گئی۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح خاموش ہو گئی، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی احتجاج، بس ایک سناٹا جو اس کے پورے وجود پر طاری ہو چکا تھا۔ میر کاظم دوسری طرف سے گاڑی میں بیٹھا، دروازہ زور سے بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک غصے کے آثار نمایاں تھے، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی الجھن بھی جنم لے رہی تھی جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور بارش کی تیز بوندوں کے درمیان ہیڈ لائٹس کی مدھم روشنی میں وہ گاڑی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ باہر بارش اپنے پورے زوروں پر تھی اور اندر گاڑی میں دو ایسے انسان بیٹھے تھے جن کے دلوں میں طوفان برپا تھا۔ گاڑی حویلی کے وسیع اور عریض گیٹ سے گزر کر اندر داخل ہوئی۔ بارش اب بھی جاری تھی، مگر اس کی شدت کچھ کم ہو چکی تھی۔ میر کاظم نے گاڑی روکی، بغیر کچھ کہے باہر نکلا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر نور کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ نور خاموشی سے بوجھے دل کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ اس کی وجود میں مزاحمت کی رمق تک باقی نہ رہی تھی۔ میر کاظم اسے لے کر ہال میں آیا اور پھر سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے وہ اسے اوپر کی منزل کی طرف لایا اور ایک کمرے کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے چابی سے دروازہ کھولا، پھر پلٹ کر نور کی طرف دیکھا، پھر اس کی کلائی پکڑ کر اسے زبردستی اندر لایا۔ نور لڑکھڑاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور میر کاظم بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا اور دروازے کو زور سے بند کر دیا اور باہر سے لاک لگا دیا۔ نیچے لاؤنج میں آ کر وہ صوفے پر ڈھیسا گیا۔ اس کے ہاتھ خود بخود سر کے بالوں میں الجھنے لگے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ یہ میں نے آخر غصے میں کیا کر ڈالا؟ ایک کوٹھے والی سے نکاح کر لیا؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ کچھ دیر خاموش بیٹھنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا، کوئی بات نہیں، جب دل بھر جائے گا تو طلاق دے دوں گا۔ ابھی خاندان میں، دوستوں میں کسی کو اس بات کی خبر نہیں، تو کم از کم میری عزت تو محفوظ رہے گی۔ یہ سوچ کر اسے کچھ اطمینان سا محسوس ہوا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی پھر سے شروع ہو گئی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور اوپر کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، جو منظر اس کی نظروں کے سامنے آیا، اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ نور ایک بڑی سی چادر میں خود کو مکمل طور پر لپیٹے فرش پر سجدے کی حالت میں سر رکھے رو رہی تھی۔ اس کا بدن سسکیوں سے لرز رہا تھا اور اس کی آواز میں ایسا درد تھا جو کسی بھی پتھر دل کو بھی موم کر دے۔ میر کاظم دروازے پر ہی رک گیا، حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ نور کی آواز آہستہ آہستہ اس کے کانوں تک پہنچنے لگی۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے مخاطب تھی، اے اللہ، میں نے تجھ سے عزت کی 2 روٹی اور پردہ مانگا تھا۔ میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں کہ میں رسوا نہیں ہوئی، میرا نکاح ہو گیا۔ یا اللہ، مجھے کوٹھے پر دوبارہ نہ بھیجنا، میرے سر پر عزت کی چھت رہنے دینا، ورنہ مجھے موت دے دینا۔ یہ الفاظ سنتے ہی میر کاظم کے دل کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود کو زور سے نچوڑ دیا ہو۔ وہ خاموشی سے چند قدم آگے بڑھا۔ اس کی نظریں اس لڑکی پر جمی تھیں جو اپنے تمام تر دکھوں کے باوجود اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی، شکر گزار تھی کہ کم از کم اس کی عزت بچ گئی۔ اس نے بڑے بڑے امیر گھرانوں کی لڑکیوں کو حوث کی خاطر بکتے دیکھا تھا،
مگر یہ لڑکی جو خود کوٹھے پر پلی بڑی تھی اپنی عزت اور پاکیزگی کی اتنی قدر کرتی تھی کہ اسے حیران کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس نے آہستگی سے نرمی کے ساتھ اپنا ہاتھ نور کے کندھے پر رکھا۔ اس لمس کے ساتھ ہی نور کا جسم خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی خوف امڈ آیا جو اس رات سے اس کا مقدر بن چکا تھا۔ میر کاظم نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے اور خوفزدہ سے لہجے میں کہا جو اس کی شخصیت سے بالکل مختلف تھا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہی میر کاظم تھا جس کی دبنگ آواز، چیختا چنگھاڑتا لہجہ اس نے پہلے سنا تھا، اور اب یہ نرم اور پشیمان لہجہ۔ وہ الجھن میں پڑ گئی، سمجھ نہ پائی کہ اس اچانک تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ میر کاظم آہستگی سے اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کی آواز میں شرمندگی اور ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ میں نے غصے میں، انا میں آ کر جو کچھ کیا وہ درست نہیں تھا۔ اب تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی تم پر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ نور کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے، مگر ان آنسوؤں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون اور یقین گھلنے لگا تھا۔ اس نے میر کاظم کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اسے سچائی اور ندامت کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اتنے دنوں کی اذیت، خوف اور بے یقینی کے بعد آج پہلی بار اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا سہارا بننے کو تیار ہو۔ وہ خوشی اور راحت کے ملے جلے جذبات میں رونے لگی۔ میر کاظم نے آہستگی سے بغیر چھوئے بس اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا، مجھے وقت دو، میں ثابت کروں گا کہ میں نے جو کہا وہ سچ ہے۔ تمہیں اس گھر میں وہ عزت، وہ مقام ملے گا جس کی تم حقدار ہو۔ نور نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے ہلکا سا سر ہلایا، گویا اس کے الفاظ پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کھڑکی کے باہر بارش اب تھم چکی تھی۔ بادلوں کے پیچھے سے چاند کی مدھم روشنی کمرے میں اترنے لگی تھی، جو ایک نئے رشتے کی نوید لیے دستک دے رہی تھی۔ وہ رشتہ جو نفرت، غصے اور مجبوری کی بنیاد پر شروع ہوا تھا، آج اسی رشتے میں محبت، احترام اور اعتماد کی ایک نئی کرن پھوٹنے لگی تھی، اور یوں دونوں کی زندگی میں ایک خوبصورت اور نئے باب کا آغاز ہوا۔ تو پھر کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ مجھے امید ہے آپ کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔